سيدنا ومستندنا وجميلنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے اندر دو جرموں کی اور دو قسم کے گناہوں کی تردید اور رد فرماتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل مدینہ پر ظلم کرے گا یا اہل مدینہ کو دھمکائے گا، ڈرائے گا، میں محمد الرسول اللہ اس شخص کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ ایسے شخص پر، ایسے افراد پر، ایسی جماعت پر جو اہل مدینہ پر ظلم کرے یا ان کو ڈرائے، دھمکائے، خوف زدہ کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کی لعنت، حتیٰ کہ جن و انس کی تمام دنیا کی لعنتوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر لعنت ہی لعنت ہو جو اہل مدینہ پر ظلم کرے یا ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہو، اس ارادے پر عمل کرتے ہوئے ان کو صرف ڈرائے، دھمکائے اور خوف زدہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے پاک رسول نے مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ لوگوں، مسلمان آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کلمہ گو انسان کو صرف خوف زدہ کرے۔ صرف ایک صحابی تھکا ہوا تھا، اس کو نیند آ گئی، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو وہ نیند کے اندر سویا ہوا ہے۔ دوسرے صحابی نے، جس طرح آدمی ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے، تو مذاق کے انداز کے اندر دوسرے ساتھی نے اس کو جا کے اچانک ڈرایا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو اس بات کی اطلاع ملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں،
یہ بات مسلم کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلم آدمی کو صرف اتنا خوف زدہ کرے اور اچانک اس کو ڈرائے. اس ڈرانے کی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اجازت نہیں ہے. یعنی کسی مسلمان پر ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف مسلمان کو اتنا تکلیف دینا بھی رسول عظیم کی شریعت میں جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان شخص اپنے کلمہ گو مسلم کے لیے اپنے ہتھیار کا اشارہ کرے، ہتھیار کا، جس ہتھیار سے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ایذا تکلیف اذیت دی جاتی ہے، اس ہتھیار کو آدمی نکال کے اس ہتھیار کا دوسرے مسلمان کی جانب صرف اشارہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مسلمان پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جو صرف مسلمان کو اپنے ہتھیار کے ساتھ اس طرح اشارہ چاہتا ہے. تلوار کا اشارہ ہے، ڈنڈے کا اشارہ ہے، پستول کا اشارہ ہے، یا کسی اور بندوق کا اشارہ ہے، یعنی جس ہتھیار کے ساتھ کسی کو اذیت تکلیف دی جاتی ہے اس کا صرف اشارہ کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگرچہ وہ دونوں ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے بھی کیوں نہ ہوں، بھائی بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اس طرح کریں گے تو فرشتے اس آدمی پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، نہ کسی پر ظلم، نہ کسی کے خلاف حسد دل کے اندر رکھے. دیکھو ظلم اور حسد کی داستان اللہ نے سورت یوسف کے اندر کیسے پیارے انداز کے اندر مسلمان قوم کو سمجھایا ہے کہ ان دو باتوں کا انجام اسی آدمی کے خلاف جاتا ہے جو ظلم کی کاروائی کرتا ہے، حسد کی آگ دل کے اندر رکھتا ہے، نتیجہ اسی کے خلاف جاتا ہے، مظلوم کے خلاف نہیں جاتا. جس کے خلاف حسد کیا جاتا ہے اس کے خلاف نہیں جاتا، جس کے خلاف حسد کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے پردے میں آ جاتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہونے کی وجہ سے اللہ کی نگہبانی اور نگرانی کے اندر آ جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اس حسد اور ظلم کی بھیٹ چڑھے، قید و بند کی صعوبت اور مصیبت کے اندر گرفتار ہوئے. تو اس قید خانے کے اندر قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتلائی. پھر دو قیدی رہا ہو کے چلے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ وقت کے سامنے ہوتا ہے. بادشاہ کو خواب آیا تو اس نے تعبیر پوچھی، تو پھر وہی ساکی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. تو یوسف علیہ السلام نے اخلاق اور احسن طریقے کے اندر اس کو تعبیر بتائی. وہ تعبیر پوچھ کے سیدھا چلا گیا کس کے پاس؟ کرو انہوں قیداں وچوں کڈ کے تے بادشاہ دے سامنے لے آؤ. بادشاہ دے الچی نے پیغام دیتا ہے، اگا یوسف علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے او بھی سنن دے قابل ہے. یوسف علیہ السلام اج نہیں آکھدا کہ یار حالانکہ جڑا بندہ جیلا کٹ کٹ کے تنگ ہویا پیا ہوے رہائی دا نا سنے تو خوشی دے مارے او دی جان ہی نکلن دے قریب ہوے دیے اتنا خوش ہویندا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نو اے خوشی نہیں ہوئی کہ میری رہائی دا حکم آ گیا ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام نو اپنی مظلومیت پرانی یاد آ گئی. پرانی کی یاد آئی کہ میں جیڑی وجہ دے نال اس جگہ دے تے پہنچا وا اور اتنی مدت میں جیل پیا کٹدا وا، اس دلدتا وچ نہ ہی کوئی نہیں آیا، تیری رہائی دا حکم پہلے آ گیا ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام اب جئنا
یوسف علیہ السلام جلدی جلدی اس کو کہتے ہیں کہ رہائی کے آنے والا یوں کر کے بادشاہ کے پاس میرا پہلے پیغام لے جا. ایک پیغام رجال ابن ولید نے یوسف کی بھیجتا ہے بادشاہ کے پاس کہ میرا پیغام لے کے جا. تو کہتا ہے کیا پیغام لے کے جاؤں بادشاہ کے پاس. کن عورتوں کو قطعنا ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور الزام میرے اوپر ہو گیا، جیل میں چلا گیا، انگلیاں ان کی کاٹی ہیں، ہاتھ ان کے کاٹے گئے ہیں، اس لیے میں یوسف چاہتا ہوں کہ پہلے ان کو بلاؤ، ان کی زبان سے حقیقت حال سنو کہ قصوروار کون ہے، قصوروار کون ہے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تا انہاں عورتاں دے مکر تے فریب جان دے. او بادشاہ ریانا تینوں پتہ نہیں پر اس کولوں تا کوئی چیز چھپی، میرے رب نو تا پتہ ہے جو سچا یوسف ہے پر تینوں پتہ کوئی نہیں. اس واسطے میں آکھدا کہ پہلے تو بھی پتہ کر لے جو انہاں دوواں وچوں جھوٹا کون تے سچا کون ہے. یوسف علیہ السلام نے اے پیغام دیتا ہے بادشاہ وقت نو، اے پیغام دیونا جیلاں وچوں بہ کے اے بڑے حوصلے والے بندے دا کام ہے. اے پیغام جدو یوسف علیہ السلام دا اللہ دے رسول نے سنیا نا، سورت یوسف پڑھیے کہ یوسف علیہ السلام نے اے پیغام دیتا ہے بادشاہ وقت نو. اللہ دے نبی اس ٹائم صحابہ کرام نو مخاطب کر کے دنو میرے یارو، ایک پیغام بادشاہ نے یوسف نو بھیجے جڑا کئی سالاں تو قیداں پہ کٹدا ہے. بادشاہ دا اعلان سن کے بھی یوسف نے جیل چوں باہر قدم، لو لبست فی السجن ما لبس یوسف لعجبت الدائی. اللہ دے رسول فرماندے او لوگو مینوں اپنے پروردگار دی قسم ہے جتنی دیر یوسف جیل کٹیے بڑی مصیبت دے نال، بڑیاں دکھاں تکلیفاں دے نال، اگر اتنی دیر دے اندر میں جیل چ ہوواں تے جیل کٹا تے میرے کولوں اچانک پیغام رہائی دا آونیا، جڑا رہائی دا پیغام لے کے آون والا ہویا، لا جب تو دائی مینوں اپنے رب دی قسم ہے میں تا اسے ٹائم قبول کر کے باہر نکلا وا، میں تا جیل چ کدے بھی نہ رہا. پر یوسف دے صبر تے قربان جاوا، یوسف دے نال دا حوصلہ بھی کسے کول کوئی نہیں. جڑا اتنے حوصلے والا نبی ہے کہ رہائی دا پیغام بادشاہ پیا دیندا ہے، اے دے باوجود یوسف رہا ہون واسطے تیار نہیں پیا ہوندا. یوسف نو عصمت انبیاء دا پہلے خیال آیا ہے جی اج میں یوسف انجے بدنام ہو گیا، میرے کردار تے حرف آ گیا وتا سارے نبیاں تے لوگ انگلیاں اٹھاندے راسن، اس واسطے میں پہلے اپنے کردار دی صفائی دا اعلان کراساں.
تا جیل چو باہر قدم رکھساں جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دا پیغام لے کے او قاصد آئے بادشاہ نو گل کیتی ہے بادشاہ نے حکم جاری کیتا ہے جلدی کرو نہ عورتاں نو بلاؤ او جڑی ہاتھ کٹ کے گئیاں اپنے گھراں دے اندر انہاں نو بھی بلاؤ تے میرے گھر بھی جاؤ کتھے جاؤ اس نو بھی نال لے آؤ جیڑی اصل سرغن ہے جیڑی یوسف دی جیل تے مصیبت دا سبب بنیے اس نو بھی نال لے کے آؤ زلیخا نو تے باقی عورتاں نو بھی نال لے کے آؤ جڑے ویلے عورتاں نو بادشاہ دا پیغام ملی ہے وچوں ڈر گئی ہیں کہ اتنے عرصے تو بعد اج اوہی مخصوص عورتاں نو بلاوے جنہاں نو زلیخا نے مخصوص دعوت نامے دیتے ہیں اج پھر دعوت نامہ بھی یوسف اپنے یعقوب علیہ السلام دے زمانے دا بادشاہ ریان ابن ولید او بادشاہ اج انہاں عورتاں نو بلاندا پئی ہے جنہاں عورتاں نو ایک وقت دے اندر بادشاہ دی زنانی نے دعوت دیتی ہے دعوت نامہ گیا ہے تے دعوت نامے تو بعد پھر انکار بھی نہ ہو سکتا ہی جو بادشاہ دا دعوت نامہ ہے چپ کے ڈردیاں دھیمے آ گئیاں میدان دے اندر بادشاہ بیٹھے کرسی دے اندر تے بادشاہ دے چہرے وچ جلال ہی جلال ہے پیار تے شفقت والا کوئی چہرہ نظر نہیں پیا آندا عورتاں کٹھیاں ہوئی ہیں نال ہی اتو پچھو کھسک دی او ہی آ گئی او سردار عورتاں دی او جو ہی پہنچیے اللہ کریم فرماندا ہے اسے ٹائم اس بادشاہ نو انج غصہ ہے کہ جلال دے اندر پوچھدا ہے ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ ما خطبکن جلدی کرو دسو مینو کی کیتا ای تساں یوسف دے نال انج پوچھا ہے ریان ابن ولید نے جو عورتاں نو یقین ہو گیا جو سارے حال دا انہوں پتہ لگ گیا ہے ایک انداز ہی پوچھنے دا حالانکہ پتہ سور کوئی نہیں بس انداز اختیار کیتا ہے ڈرانے مارو تاکہ انہاں نو جھوٹ بولنے دی ہمت ما خطبکن جلدی کرو سچ حقیقت کھول کے میرے سامنے آج بیان کرو کہ یوسف قصوروار ہے کہ تسا قصوروار ہو وہ پیچھے لومڑی بھی نال کھلوتی تے او عورتاں بھی اس بادشاہ نے جدوں انج دھمکی نال پوچھا ہے عورتاں تا کمبنا شروع ہو گئی ہیں ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ یوسف نال تساں کیتا جلدی کرو حقیقت مینوں دسو ہن عورتاں بول دین قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء اللہ کریم فرماندا ہے عورتاں دی زبان چوں سچ نکلیا ہے انہاں بول کے آکھیا قلنا حاشا للہ او بادشاہ وقت اس ساڈی حقیقت نو اللہ جاندا ہے اللہ دی پناہ وچ آ کے سیں گل پیا کردیاں ہے حاشا للہ جڑیاں تو سنیاں نہیں گلاں اونج کوئی نہیں جنوں تو جیل وچ بھیجئی او دا کوئی قصور کوئی نہیں او دے ذمے کوئی غلطی کوئی نہیں قلنا حاشا للہ اسا اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے تینوں گواہی پیا دے دیا ہے ما علمنا علیہ من سوء یوسف دے اتے ایک قطرے دے برابر بھی داغ دھبا کوئی نہیں یوسف دے وجود تے گناہ دا داغ دھبا اے تصوری کوئی نہیں جڑے ویلے عورتاں نے ساری گواہی عورتاں نے ساری سچائی عورتاں ساری صفائی یوسف دے حق وچ دے دیندیاں نے باقی بچ گئی کون کلی بچ گئی ہے نا
اس آخیا اے سہیلیاں میری آج میرے خلاف گواہی پہ دین دن ہوں میں کلی تا سچی ثابت نہیں ہو سکتی. اللہ فرماندا ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے باقی عورتاں نے صفائی دتی پچھوں کلی بچی ہو سکے ہن میرا وس نہیں چلدا ایتھے کلیاں ہو کے میں اپنے آپ نو سچا ثابت نہیں کر سکتی. اسے ٹائم بول کے آدھی الآن حصحص الحق او میرا خاوند عزیز مصر اے جیڑا کچھ عورتاں پیا دیا نی سچ اج کھول کے آ گئی تیرے سامنے. سچ الآن ہن جڑیاں گلاں پیاں دیاں نی سچیاں اے گلاں نی جڑیاں میں پہلے کردی رہی ہاں نرا کوڑے نرا کیوے نرا بہتان تے جھوٹ صداقت تے حق تے سچائی دیاں گلیاں گلاں اے نی کہ الآن حصحص الحق حق گلے اگوں عزیز مصر دا کیڑی حق گلے ذرا کھول کے دس. ہن میدان جو لگ گیا ہے ہن تا کھول کے دس سٹ شرم نہ کر. آدھی انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. او بادشاہ سچی گل ہے کہ میں وڈیاں کوششاں کردی رہ گئی یوسف نو پھساون دیا لیکن یوسف دا ایک ایک وال اللہ اپنی رحمت دے پردیاں وچ چھپا لئی ہے. وانه بے شک او یوسف جڑا بے قصور جیلا وچ پیا ہے لمن الصادقین مینوں اپنے رب دی قسم ہے او سچا ہے میں جھوٹی ہاں. یہ صفائی کس دیتی؟ زلیخا بھی صفائی دے دیتی باقی عورتاں بھی صفائی دے دیتی. اللہ کریم فرماندا ہے یوسف علیہ السلام ہن اگا اپنی صفائی دیندا ہے. ہن اگا کی کردا ہے؟ یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچی ہے جو بادشاہ نے انج عورتاں نو بلا کے تے گلاں پوچھیاں تے تو کے نکلیا ہے تو سچا نکلیا. یوسف علیہ السلام آدھے نے یار ایک گل ہور بھی میری ونج کے انہوں دس جو اے کام میں تیرے کولوں کیوں کروایا ہے. اے کام اس واسطے نہیں کروایا جو میں اتنا پاک باز ہاں تے میں اتنا سچا متا کسے دے دل چ گل آ ونجے جو یوسف اپنے منہ میاں مٹھو بادشاہ اے تا اپنے متقی ہون دیا لوگاں نو دلیلاں پیا دیندا ہے کہ میں اتنا سچا میں اتنا. یوسف علیہ السلام آدا ہے ونج کے اس بادشاہ نو دس ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. بادشاہ نو ونج کے دس او وقت دا بادشاہ میں یوسف گلاں تیرے کولوں اس واسطے میدان وچ کروائی تاکہ تینوں پتہ لگ ونجے جو یوسف تیرے گھروں کھا کے تیری نمک حرامی کدے نہیں کرن والا او تیرے گھر وچ پل کے تیری عزت تے کدے حملہ کرن والا یوسف کوئی نہیں. یوسف تا تیری غیر موجودگی دے اندر تیری عزت دی حفاظت کرن والا ہے. او تیرے گھر دی چار دیواری پھلان کے تیری عزت تے حملہ کرن والا یوسف کوئی نہیں. اس واسطے تینوں دسے تے دعا اس واسطے دسے وان اللہ لا یہدی کید الخائنین کہ اللہ دغے باز تے دھوکے باز لوگاں دا دھوکا زیادہ دیر تو نہیں چلن نہیں دیندا. اللہ دھوکے باز لوگاں دا دھوکا سارے لوگاں نو آکھن میں سچا ہوون وچوں اول درجے دے چور تے فراڈی تے صفائیاں اپنی در در دے اتے جا کے دیون. اللہ کریم دا یوسف پیغمبر آتا ہے جڑے فراڈی دنیا دے دھوکے باز تے دغے باز دنیا دے ظلم ستم کرنے دے باوجود پھر بھی اپنی سچائیاں بیان کرن والے ایہو جائے دغا باز لوگاں دے دغے نو اللہ زیادہ دیر پردے وچ نہیں رکھدا. 2 ہی دن گزر دین تے اللہ سارے پردے چاک کر دیندا ہے انہاں دی حقیقتاں کھول کے دس دیندا ہے. اوہی عورتاں جڑیاں کل میرے اتے حملہ کر کے تے گلاں پیا کر دیاں اج اللہ کریم کنج پردہ چاک کیتا جو اپنی زبانی دس دین جو اساں کوڑ مارے
اس واسطے کیتا ہے انج نہ سمجھی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم. انسان تا گناہاں دا پتلا ہوندا ہے، انسان کولوں خطاواں ہو ویندیاں نے، غلطیاں ہو ویندیاں نے. وما ابرئ بنفسی، میں اپنے وجود نو اس غلطیاں کولوں پاک ثابت کرن واسطے تینوں اے گلاں نہیں کروایا، بلکہ میں تینوں دسنا چاہندا جو غلطی تا انسان دا نفس جڑا ہوندا ہے او تا انسان نو گناہاں دی خواہش کرواندا ہے. غلط کاری دے اوتے انسان نو نفس ابھاردا رہ ویندا ہے، خواہش نو مجبور کر دی جو غلطی کر لے، گناہ کر لے. لیکن خواہش دے مقابلے دے اندر بندہ تا کامیاب ہوندا ہے الا ما رحم ربی، جڑے ویلے بندے دے اوتے اللہ خاص رحمت دا پردہ چا پاوے. او عزیز مصر بادشاہ وا، اے جڑا غلطی کولوں میں بچ گیا، میں اپنی طاقت دے نال نہیں بچا، تیرے گھر وچ خیانت نہیں کیتی، میرا کمال نہیں، تیرے گھر دی عزت تے چار دیواری دے اوتے حملہ نہیں کیتا، اے میرا کمال نہیں. الا ما رحم ربی، کس دا کمال ہے؟ گناہاں تو بچ ونجنا بھی اللہ دا کمال. رحمت کس دی ہوندی ہے کہ گناہاں تو انسان نو بچا لیندا ہے اپنی قدرت دے نال، تے نیکی دی توفیق دے دیونا بھی او دا کمال. گناہ کولوں بچنا بھی انسان دی طاقت وچ کوئی نہیں، نیکی دا کم کر لونا بھی طاقت وچ کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی دی توفیق کتھوں آندی ہے تے گناہاں کولوں بچاون دا سبب بھی کون بناندا ہے؟ اس واسطے یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے اے گلاں تے پیغام پہنچائے، عزیز مصر دے دل وچ ہور عزت زیادہ ہو گئی ہے کہ یار واقعی انسان کوئی کامل انسان ہے، اوصاف حمیدہ دا مالک ہے، اوصاف سفیدہ دا مالک ہے. اس واسطے ایسا بندہ جیلاں وچ نہیں رہنا چاہیے. بادشاہ نے او دی صفائی بھی لوگاں دے سامنے دیوا دتی، او دیاں گلاں سن کے بھی اعتماد کر لیا. ہن آکھدا ہے ون ویلچیا قاصدہ ون سے یوسف کولوں میرا پیغام لے کے. وہ آ گیا جی. وقال الملک اتونی به، بادشاہ دا حکم لے کے آ گیا ہے کہ بادشاہ دا ہے وہ یوسف ہن اللہ دا نائب اندر نہ روی باہر آ وج. ہن تا ساری دنیا نو پتہ لگ گیا جو انہو لمن الصادقین کہ تو کون ہے، سچ ہے. ہن پتہ لگ گیا لوگاں نو کہ تیرے کردار دے اندر کوئی داغ دھبا. جڑے ویلے یوسف نو اطلاع ملنی ہے جو واقعی میری صفائی ہو گئی ہے، لوگاں دے دل وچ تردد تے شک شبے سارے مٹ گئے. تے مٹے بھی انجن جنہ شک لوگاں دے دلاں وچ پائے ہن انہاں ہی کڈے. اج آپ اپنی زبان نال آکھدے پین کہ اے دے متعلق جیڑا کچھ اساں آکھیا سی نری بکواس ہے. نری کے ہے؟ نری بکواس ہے. تے توبہ ہی بندے دی انج ہوندی ہے کہ جڑے گناہ کرے، جیڑی جگہ تے کرے، جنہ لوگاں دے سامنے کرے، اتھے ون کے توبہ کرے کہ جیڑا کچھ میں پہلے آکھدا سا او سارا او جھوٹ ہے. اس تو اگلی گل او سچی ہے، تا سچی توبہ بندی ہے. گھر بیٹھے توبہ قبول نہیں ہوندی. اس واسطے آکھدن نا کہ مولوی دی توبہ سٹیج تے ہوندی ہے. مولوی دی توبہ سٹیج تے ہوندی ہے کیوں جو اے غلطی بھی اتھے کردا ہے، لوگاں نو غلط مسئلے اتھے بہ کے دسدا ہے، تے جدوں صحیح مسئلہ دسنا ہوے پھر پچھلے مسئلے تو توبہ کرے تے اگلا سچا مسئلہ انہاں نو اتھے جا کے دسے. بادشاہ دا پیغام آیا. یوسف علیہ السلام بادشاہ دا پیغام سن کے تے جیل چوں باہر آ گئے.
قید خانے چوں ویکھو یوسف علیہ السلام کیڑیاں عزتاں تے شاناں دے نال کیڑیاں بلندیاں تے مقاماں دے نال یوسف علیہ السلام بڑے مزے تے عیش دے نال جیل خانے چوں رہا ہو کے تے آ رہن رمکاں رمکاں سمکاں سمکاں یوسف دے حسن دیاں لٹکاں لٹکاں پیاں دنیا تے نظر آندیاں نے یوسف علیہ السلام او ساکی دے نال آ رہے اگو ریان ابن ولید استقبال واسطے انتظار پیا کردا ہے کہ کدوں آوے او سچیاں دا سردار کدوں آوے او علم تے فضل والا بندہ کدوں آوے ذہین فتین بندہ تے میں او دا دیدار کراں تے میرے دل لے سکون تے چین آوے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام آ گئے ریان ابن ولید تے یوسف دی آپس وچ گل بات شروع ہو گئی ہے کہ شروع ہو گئی ہے آپس وچ گل بات شروع ہو گئی ہے بات چیت شروع ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام دے نال جڑے ویلے آمنے سامنے گلاں ہوئیاں نے بادشاہ پہلے بھی اونوں دنیا دا سردار منی بیٹھا ہی بغیر سنے بغیر دیکھے تے جدوں اکھاں نال دیدار کیتا اس تو بھی ود کے قائل ہو گیا ہے اس تو بھی زیادہ ڈبل درجے کا اس کا قائل ہو گیا کہ اس جیسا کامل انسان اس جیسا شریف انسان اس جیسا اشرف انسان اس جیسا کریم دل انسان اس جیسا رحیم دل انسان میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اتنی عزت اور شان اور رتبے کا مالک انسان ہے اسی وقت بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین بادشاہ وقت نے یوسف کا دیدار کرنے کے بعد بات کلام کرنے کے بعد لوگوں کو کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ آج تو بعد اپنے سر دا تاج بادشاہی والا اتار کے یوسف دے سر دے اوتے رکھدا ہے بادشاہی دے منبر تے یوسف نو بٹھاندا ہے تے آپ تھلے بیراندا ہے جڑے ویلے بادشاہی دا تاج مظلوم دے سر تے اوتے آیا ہے او بندہ جڑا منڈیاں وچ وکدا رہیا اج بادشاہ بن گیا ہے کہ بن گیا ہے اج بادشاہی دا تاج نو بادشاہ اپنے ہتھاں نال پوا دیتا ہے جڑے ویلے پوا کے تلے فارغ ہویا ہے ادا انک الیوم لدینا مکین امین تیرے نال دا امانت دار بھی کوئی نہیں دیانت دار بھی کوئی نہیں او یوسف تو بادشاہ ڈھک دے تے میں تیرے پیراں تھلے بہ کے ڈھک دا میں تیرے ہاتھ دھوون والا ہوا میں تیرے پیراں نو دھو کے اس پانی نو پیون والا ہوا تو دنیا دا بادشاہ ہوویں او بادشاہ وا تیریاں بادشاہیاں ڈھکدیاں نے مینوں تا پتہ ہی کوئی نہیں جو بادشاہیاں کنج کریندیاں نے لیکن اج تینوں میں دیکھیا ہے پتہ چل گیا جو بادشاہ دے قابل تا اس طرح دے لوگ ہوندے نے اس وقت تو بادشاہ بن گیو یوسف علیہ السلام نو اگا جواب دیتا ہے کہ دیتا ہے ادعی جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم او بادشاہ جڑی گلاں تو پیا کردا ہے جو سارا ملک میرے حوالے پیا کردا ہے بادشاہ میں کمزور بندہ میں بھی آخر انسان ہاں سارے ملک دی ذمہ داری میرے اوتے جڑا بندہ نہ سنبھال سکدا ہوے آکھ دے نا چنگی گل تو انج ہوندی ہے نا کہ میں اس کام نو سنبھال اس کام دا میں اہل اے کام میرے وس دا اور بندہ من وزن دا نہ چاہ سکدا ہوے آکھے 2 من میرے سرے تے رکھو اس مرنا ہی ہور کے ہو سی اس واسطے یوسف علیہ السلام آکھدا ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض بادشاہ میں سارا کام تے نہیں سنبھالدا ہاں میں جتنا علم رکھدا حساب و کتاب دا میں ماہر ہاں اس کم دا میں ماہر ہاں تو انج کر مینوں وزیر خزانہ بڑا تو مینوں کے بڑا باقی کام تو سمیٹ اجعلنی علی خزائن الارض تے وزیر خزانہ والا عہدہ مینوں چا دے انی حفیظ علیم اس عہدے نو سنبھالنا میں خوب جاندا
ایک کام تا میں کر لے سا دوسرا کام میں نہیں کر سکدا. اللہ فرماندا ہے یوسف گلاں جڑیاں پیا کردا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اے یوسف نو اتنیاں عزتاں دے تاجاں دے اوتے اے میں آپ انج پیا کروانا. اے آپ اپنی رحمت قدرت دے نال یوسف دے دل وچ گلاں وی آپ پیا پاندا, عہدے وی آپ پیا دیواندا, مقام وی آپ پیا دیندا, نوازش وی خود کر رہا. اے کیوں پیا کردا کہ یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. اللہ کریم فرمانے نے یوسف علیہ السلام جڑے ویلے اس عہدے تے فائز ہو گیا ہے, اپنی مرضی دے نال کھاندا پیا ہے, اپنی مرضی دے نال آ رہا ہے, سیراں کر رہا ہے, جتھے آوے جتھے جاوے کوئی رکاوٹ نہیں, آزادی دے ماحول وچ آ گیا ہے. یوسف نو بڑی فراوانی مل گئی ہے. اللہ فرماندا ہے ایک کس کیتا ہے من نشاء, اپنی مرضی دے نال رحمتاں دیاں چادراں کس پوائیں نصیب برحمتنا اے نصیب رحمت والے اساں آپ بنا دتے, اے رحمتاں سی آپ پہنچاندے ہیں تے بندے نو اس مقام تے لے جاندے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. اللہ فرماندے نے ایہو جے بندیاں دا اساں کوئی اجر تے نیکی ضائع نہیں کر دے ہوندے جڑے بندے ساڈی خاطر جیلاں کٹ دے رہے ونجن, ساڈی خاطر ظلم ساندے رہے ونجن, اساں انہاں بندیاں دے نال انج وپار کر دے. اے اجر تا اللہ کریم فرماندا ہے دنیا تے وی ضائع نہیں کر دے. والا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماندا ہے دنیا تے وی اجر ہے تے اس تو ڈبل اجر اگلے جہان چناں دا میں محفوظ کیتا ہے. جڑے متقی تے پرہیزگار بن کے دنیا تے رہندے ہوون اساں انہاں دا اجر ایتھے وی دیندے ہیں تے اگاں وی. اللہ فرماندا یوسف علیہ السلام بڑے مزے دے نال بادشاہی دا وقت پہ گزاردا ہے. انج بادشاہ بنیا ہے جو لوگ ریان ابن ولید دا نام بھول گئے تے سارے آدن جو اصل بادشاہ کون ہے یوسف علیہ السلام ہے. ریان ابن ولید صرف نا دا بادشاہ رہے ہے, صرف او جی میں رفیق تارا ڈھائی کون ہے آکے اے بادشاہ ہے جی, اے کون ہے بادشاہ ہے تے پیشاب مشرف دی اجازت تو بغیر کر ہی نہیں سکدا. ریان ابن ولید نو درجہ مل گیا رفیق تارا والا تے اصل بادشاہ کون بن گیا؟ لوگ آخر بادشاہ اصل بادشاہ ہے ہی یوسف دی, ہور کوئی کر سکدا. اس عزت دے دوران قحط سالی والا جیڑا او 7 سال دسیا نا تعبیر والے 7 سال تا جیڑا ہے فراوانی اناج غلہ گندم سارا کھلا ڈلا یوسف علیہ السلام نے انہوں سنبھالے ہے, اپنی تدبیر دے مطابق سمیٹ کے رکھا ہے, اندازے نال عوام نو کھلاندے پلاندے رہ گئے تے بالکل بچا بچا کے رکھ دے رہ گئے. 7 سال او گزر گئے تے اگلے 7 سال مجبوریاں والے شروع ہو گئے جو آٹا تے گندم شاٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. ملکاں دے اندر ہائے مچ گئی ہے جو روٹی کھانے واسطے مل دی, حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر دے مطابق جڑا گندم بچا کے رکھیا ہویا بالیاں دے اندر اونوں صاف ستھرا کروا کے تے ملک وچ اعلان کرا دیتا ہے آئندہ سستا آٹا تے گندم لینا ہوئے تا کتھے آ جاؤ یوسف علیہ السلام دے ملک وچ آ جاؤ. اے آواز ہی پہنچی ہے ون کے شام وچ یعقوب دے کناں تے, کتھے پہنچیے یعقوب علیہ السلام دے کناں تے پہنچیے جو آٹا شاٹ مردے ہیں تے سستا کتھے ملدا پیا ہے, او اس جگہ تے سستا پیا ملدا ہے. یوسف دا نا ہی زیادہ عزیز رکھیا گیا ہے اوتھے. ملک والے کے آکھدے ہیں عزیز مصر, چونکہ بادشاہ جڑا مصر دا ہوے اونوں عزیز دا لقب ملدا ہے. یوسف زیادہ تر لوگ نہ جاندے ہیں عزیز جاندے ہیں, آکھے عزیز دے ملک وچ آٹا تے گندم. اے آواز جو ہی کناں تے پہنچیے تے یوسف علیہ السلام دے بھائی نس پے, اونٹ لے کے خرجینہ لے کے تے سارے آئے. اللہ فرماندا ہے جا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون.
ينظرون اللہ فرماندا ہے یوسف دے بھائی دوڑ دے اٹھوں تے سوار ہو کے اپنا ملک چھوڑ کے مصر وچ داخل ہو گئے چلدیاں اطلاع ملنی ہے یوسف پیغمبر نو جو قافلہ ایک گندم لینے واسطے آیا ہے کتھوں شام دے جنگلاں وچوں سفر کر کے آیا ہے یوسف دا شام تا میرا ملک ہے او جڑے میرے ملک چوین میرے خاص مہمان انہاں نو جلدی کرو میرے کول لے آؤ جلدی کرو میرے کول لے کے آؤ کلے نہ بہن انتظار نہ کرن قطار دے اندر نہ کھلوین مہمان خصوصی اعلان ہو گئے شام چو آون والے بادشاہ دے مہمان جلدی بادشاہ دے مہمان خانے دے اندر چلے جاؤ او سارے دے سارے چلے گئے اللہ فرماندا ہے فدخلوا علی اگا یوسف بیٹھے تے بھائی اتھے پہنچ گئے انہاں بھائیاں دا حلیہ انجے ہئی جویں کئی سال پہلے ہئی حلیہ انہاں دا اوے ہئی جویں پہلے ہئی جویں پہلے چھلے مچھے ہن اج بھی اوے لفظ نہ آکھو نا تو سمجھتا داڑھی دا مسئلہ وچ آونجے ایک قصہ یوسف دا داڑھی دا مسئلہ تا آندا ہی نہیں ہے اس وچ نا اے تا اگے دور دا مسئلہ ہے اے کرسا آخر وچ کدوں کرسا صحیح متا کو چھوڑ دے سا فدخلوا علی جڑے ویلے داخل ہوئن انہاں دا حلیہ تے لباس تے شکلاں تے صورتاں اونیاں جویں پہلے ظالمن جدو ظلم کر کے خوہ وچ سٹ کے آئے ہیں تے یوسف نے آخری نظرہ ماری انہاں دے چہرے دے اتے جو میرے سکے بھائی ہو کے میرے نال ظلم کر کے تے واپس جا رہے ہیں انہاں نو درد بھی نہیں آیا انہاں نو دکھ بھی نہیں آیا او جڑیاں مظلومانہ نظراں دے نال آخری دیدار اپنے بھائیاں دے چہرے دا کیتا سی اج بھی انہوں شکلاں انجے نظر آئیاں نے اللہ فرماندا ہے فَعَرَفَهُمْ میرے یوسف نے پہچان گدے جو ظالم اوہے ظالم جڑے میرے نال ان کہانیاں کر دے رہ گئے ظلم و ستم والے لیکن جڑے ظلم کرن والے وہم لہو منکرون اللہ فرماتا ہے او بھی سامنے بیٹھے پر انہاں نو تو کہانی یاد بھی کوئی نہیں جو ساڈے کولوں اتنا بڑیاں غلطیاں ہو گئی ہیں فراموش ہوون تے انج ہوون دوے تے ظلماں دے پہاڑ تروڑ سٹن 2 سال تو بعد انہاں نو ظلم یاد ہی نہ رہے اتنے بڑے ظلم دیا داستاناں بھی انہاں دے ذہن چوں ختم ہو چکیاں نے کہ اس اپنے بھائی دے نال انج کیتا ہی لیکن یوسف جے دے نال ظلم ہوئے اونوں تا بھول دیا کوئی نہیں اس بندے نو بھول دیا بندے بھلاون دی کوشش کر دین پر او دے دل وچوں بھولیندیاں کوئی نہیں آدن جتھے بھا لگے اوہا جا جلے جتھے جڑے سینے تو وال پٹیندے درد اسے نو ہوندے تینو مینو کے پتا یوسف نال جڑا ظلم ہوئے او تا یوسف جان دے درد اونوں لگن تکلیفاں اونوں آئے نے اللہ فرماندا ہے یوسف نے پہچان گدا ہے جڑے ویلے پہچانے اللہ کریم فرماندا ہے او تا چپ کر گئے انہاں نوں دسدا نہیں پیا او بے خوابی دی عالم دے اندر بے خبری دی حالت دے اندر چپ کر کے دین بادشاہ سلامت ساڈے گھر آٹا کوئی نہیں ساڈے گھر گندم کوئی نہیں اساں اس نیت دے نال لون واسطے آئے ہیں اس واسطے جلدی کر ساڈے نال وپار کریا اے پیسے بھی نال لے کے آئے پوجی بھی نال لے کے آئے اس واسطے سانو آٹے گندم دی ضرورت ہے جلدی کر ساڈا مال سامان تیار کروا ساڈا ابا انتظار پیا کر دے ساڈا ابا آکے کون ہے تہاڈا ابا آکے ایک بوڑھا ابا ہے کمزور ابا ہے بڑیاں درد مندانہ انداز وچ گھر وچ کلا رہندا ہے گھر وچ کلا رہندا ہے تے رو رو کے وقت گزار رہے ہیں اساں سارے ادھر لگے ہیں ابا پریشان ہو سی جلدی کر اللہ فرماندا ہے لما جہزہم بجہادہم قالوا اتونی باخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو پہچان گدا ہے آدا جلدی کرو نوکراں چاکراں نو کہ انہاں دا آٹا
آٹا گندم تیار کر کے تے اٹھاں دے اوتے انہاں دا مال خود رکھو، اے عزت دے نال مہمان خانے وچ بیٹھے رہن، انہاں دے اگے جڑے ویلے مرغے تے چرغے تے حلوے تے جلوے تے سیب فروٹ تے کیلے اے چیزاں آئیاں نے مہمان خانے چ، انہاں کہ یار اساں تا وڈے پہنچے ہوئے مہمان ہے، وڈیاں عزتاں پیون، بادشاہ وڈا رحیم ہے، بادشاہ او دی اس رحم دلی نو ویکھ کے نا او وچوں دی گل کھول بیٹھے، آدن بادشاہ وا سانو تا ساڈا حصہ دیندا پیا ہے، ساڈے ابے دا حصہ بھی دیندا پیا، ایک ساڈا ہور بھرا بھی بیٹھا ہے، ایک ہور بھائی بھی ساڈا ابے نال بیٹھا ہوا ہے جدا نام بنیامین ہے، ساڈا ماں دے طرفوں تا بھائی نہیں باپ دے طرفوں بندا ہے، او دی ماں لگ گئے تے ساڈی ماں لگ گئے، پر باپ او دا وی یعقوب تے ساڈا وی یعقوب، او اوتھے رہ گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کولو رہ گیا ہے، یوسف علیہ السلام آدر و یار تساں سارے لگے آئے ہو تا اونوں کلا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ آخر وجہ تا دسو مینوں، اگا ہن گل حقیقت کنجے دسن؟ آدر و یار بادشاہ وا کیڑیاں گلاں پوچھدا ہے، ساڈا ابا وڈا غم زدہ انسان ہے، وڈیاں پریشانیاں وچ زندگیاں گزارن والا ہے، او دے دل تے جڑے تیر ہجر دے چھٹے پے نو ابا ہی جاندا ہے، ہور کسے نو پتہ کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام ہور مزے نال آدا یار کیڑا ظلم ہویا او دے نال، کس ظالم نے او دے نال زیادتیاں کیتیں ذرا مینوں دسو تا صحیح۔ آکھے اس بنیامین دا ایک چھوٹا بھائی یوسف ہی او جنگل وچ اونوں بھیڑیا کھا گیا، ہلاک ہو گیا ہے، اس ظلم دی داستان دی او دی یعقوب کولوں ونج کے پوچھیا، او یعقوب اج تک یوسف دے درد وچ رو رو کے تے نبینا ہو گیا ہی۔ جڑے ویلے یوسف علیہ السلام مزے دے نال گلاں پوچھ لئیاں نے کہ ہن آدن کے ترس کریا بادشاہ وا انج کر جو ساڈا حصہ وی دے تے اس ساڈے بھائی دا حصہ وی نال دے چھوڑ چو، اسا واپس پھر مڑ کے آسا دا حصہ لینے واسطے۔ یوسف علیہ السلام آدن میرے ملک چے قانون کوئی نہیں کہ جڑا حاضر نہ ہوئے تے میں او دے حصے بھی دیندا رہواں، او غائب ہے مینوں کے پتہ جو ہے بھی صحیح آ کوئی نہ، فراڈ دے نال 2 بوریاں گندم دیاں دے حصے دیاں لے ونجو، مینوں کیڑا پتہ لگ سی اگر او لینا چاہندے ہو اے دا حصہ تے پھر انج کرو کہ اس یوسف علیہ السلام دے بھائی بنیامین نو اوتونی بأخلکم من ابیکم، جڑے والے دوسری واری آؤ اونوں نال لے کے آؤ، او دا حصہ بھی دیساں تے عزت بھی انجے کرساں جویں تساں دی کیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام آدا ہے کہ اگر تساں سچے ہو جو تہاڈا بھائی ہے تے تسی لے کے آسو تے حصہ بھی نال لے ویسو، عزت بھی نال لے ویسو، ساری چیزاں لے، اگر تسی اونوں دوبارہ نہ لے آئے تاں ادے آون دی کوشش نہیں کرنی، میرے نزدیک نہیں آونا، پھر او دا حصہ تا دور دی گل ہے، پھر آئندہ میں تانوں بھی حصہ نہیں دیونا، جڑا تہاڈا حصہ بندا ہے او بھی تانوں ملنا کوئی نہیں۔ اندی ولا تقربون، میرے نیڑے لگن دی بھی تانوں ضرورت کوئی نہیں۔ اگوں بادشاہ نے جڑے ویلے شرط لا سٹی ہے ہن وچوں پریشان ہو گئے جو اگلی واری کیڑے منہ نال اونوں لے کے آوا، اگوں جواب گول مول دیتا ہے، آدن سنراود انہ اباہ وانا لفاعلون، بادشاہ وعدہ نہیں کوشش کرساں، کیا کرساں؟ بادشاہ دے کوشش کیوں کرسو؟ وعدہ کیوں کرنے ہو تے کوشش کیوں نہیں کرنے؟ آخے وعدہ اس واسطے جو ابا ساڈا جڑا ساڈی گل مندا، آخے کیوں نہیں مندا؟ تساں تاں وڈے صوفی ہو، بڑے نیک بندے لگدے ہو، تہاڈی گل آکھو اس گل نو رہن دے بادشاہ، اے وچوں دی گلاں چھوڑو انہاں نو، اسی کوشش کرساں انشاءاللہ کہ اپنے باپ نو گل منا کے تے اگلی واری بنیامین نو نال لے کے آواں۔ اللہ فرماندا ہے سامان تیار ہو گیا ہے، یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے سامان رکھوایا ہے نوکر نو کان وچ آکھدا ہے اے پیسے لے ون جڑے میرے بھائیاں نے مینوں دتے، انہاں دی بوری دے وچ رکھ، انہاں نو پتہ وی نہ لگے۔ اجعلوا بذاتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ ون انہاں کول
پتا بھی نہ لگن دیویں، انہاں دا حصہ بھی پورا رکھنا ہے، جڑے حصے دے بدلے انہاں پیسے دتے او بھی موڑ دے، پر انہاں نو علم نہ ہوے، گھر ون کے کھولن تے پتا لگے۔ نوکر نے حکم بادشاہی مندے ہویا، انہاں دے پیسے بوری دے اندر بند کر سٹے۔ اللہ فرماندا ہے او سامان لے کے چلے گئے، فلما رجعوا الی ابیہم، سامان لے کے گھر پہنچ گئے، جڑے ویلے گھر دا دروازہ پہنچن دھاڑ مار کر کے آدھے او ابا جان یا ابانا منی من الکیل فارسلہ معنا اخانا، او ابا جان ساڈے نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ ابا پریشان جو کیڑی زیادتی؟ آ کے سارا حصہ سانو مل گیا ہے، اگر بنیامین نو نال ونجن دیویا تا 2 بوریاں ہور بھی مل ونجے نا، جتے 6 مہینے ٹپ ونجے نا تے 8ویں ہور بھی ٹپ ونجے نا، اے نال نہیں گیا تے بادشاہ سانو او دا حصہ نہیں دیتا۔ انج کر کے جلدی کر، فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون، سانو ساڈا بھائی ساڈے نال بھیج، اونوں لے ونجا، او دا حصہ لے کے آواں تے نال جڑا آکھدے پے بھیج ڈری نہ دی حفاظت کرساں۔ کیوں جو انہاں نو پتہ ہی پہلے بھی تیر لگا ہویا ابے نو، ہن اگر بھائی دوسرے دا مطالبہ کر دے تے پہلا زخم بھی تازہ ہوندا ہے، اس واسطے آدن انا لہ لحافظون، ابا سانو قسم ہے تیرے رب دی، اے دی حفاظت اپنی جان تو بھی زیادہ کر کر کے آسا، متا ڈردا ہوے ڈری نہ، اللہ دا نام ہی سانو اے دے نال بھیج۔ اے دا حصہ یعقوب علیہ السلام آدن مرد مر ونجو اس بنیامین نو توڑے نال بھیجدا، جیڑا وعدہ تسی اج پہ کر دیو، اے وعدہ تسا کئی سال یوسف نال بھی کیتا ہے کہ یوسف دی حفاظت وڈی کرسا، اسا وڈے ہٹے کٹے جوان ہے، ساڈی موجودگی چ کون نقصان پہنچا، اے دے باوجود حرام خورو بھیڑیا تواڈے کول ڈاڈا ہو گیا ہے، او کھا گیا، اج پھر مینوں دغا بازی کر کے دھوکا دینا چاہندے ہو۔ اے ہن ایک بندہ سہارا میرا بچ گیا ہے، جنوں ویکھ کے میں زندہ رہندا پیا، اپنے دل نو تسلی پیا دینا، اج ایہی میرے کول جدا کرنا چاہندے ہو، ظالمو ہٹ جاؤ میرے نال، میرے قریب ہی نہ ہو، بنیامین تواڈے نال جا سکدا۔ ابا غصے ہویا تو پیچھے ہٹ گئے، انہاں نے کہ تھوڑا جہا غصہ مٹھا ہو سی نا، پانی شانی پیسی، تھوڑی دیر بعد پھر وج کے تھوڑی 2-4 چوپڑیاں گلاں سنا سا، ابے نو انشاءاللہ ولا تلا کے گل منواونی، یہ چھوڑنا۔ آخر کار انہاں گل منوا لئی، اگوں پھر جو کوئی یعقوب نے کیتا انہاں دے بھائیاں کیتا، او پھر